نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نیکی کی دعوت دینے کا، برائی سے منع کرنے کا ہر آدمی کا اپنا ایک انداز ہے، اور اسی انداز میں ہی لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے یا برائی سے منع کرتا ہے۔ لیکن جب ایک آدمی قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ کریمہ کو اپنے سامنے رکھ کر کسی کو نیکی کا حکم دے یا برائی سے منع کرے، یا کسی کو دین کی، اسلام کی، قرآن کریم کی کوئی بات سکھائے، تو یقیناً یہ جو انداز، جو طریقہ ہمیں قرآن کریم نے بتایا ہے، یہ طریقہ زیادہ پر اثر، اور جس آدمی کو نصیحت کی جا رہی ہے، یہ نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے، یا کسی برائی سے منع کیا جا رہا ہے، اس پر زیادہ اثر انداز ہوگا۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الی سبیل ربک، آپ ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیے۔ کیسے؟ فرمایا کہ بالحکمہ، بڑی حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ یعنی کہ جب آپ کسی کو نیکی کا حکم دیں یا برائی سے منع کرنا ہو، تو آپ اس کو ایسے حکمت بھرے انداز کے ساتھ اور ایک اچھی اور بہترین نصیحت کے ساتھ سمجھائیں کہ اگلا بندہ آپ کے طریقے کو دیکھ کر، آپ کے انداز خطاب کو دیکھ کر، وہ بندہ آپ کی بات کو قبول کرے، وہ نیکی کا حکم مان لے یا پھر برائی سے منع ہو جائے۔ ہر انسان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات تو بہت اعلیٰ ہے، ان کا مقام، مرتبہ تو بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ امت میں سے جس کو یہ انداز اور طریقہ اختیار فرما دے، جب وہ کسی آدمی کو پھر نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرتے ہیں، تو ان کے لب و لہجے کے اندر رب اتنی تاثیر رکھ دیتا ہے کہ سننے والے کے دل میں بات اتر جاتی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سلسلہ چشتیہ عالیہ کے بڑے نامور بزرگ اور ولی کامل ہیں۔ آپ کا طریقہ کار کیا تھا؟ آپ کیسے سمجھاتے تھے؟ آپ کے پاس ایک آدمی مرید ہونے کے لیے آیا کہ میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہونا چاہتا ہوں۔ جب آپ کی کچہری میں، آپ کی مجلس میں، آپ کی محفل میں پہنچا، تو اس کا ایک مائنڈ تھا، ایک تصور تھا، ایک سوچ تھی کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ تو بس بوسیدہ کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے، پیبند زدہ کپڑے، اور جناب والا بس حقیرانہ سا لباس پہن کر رکھتے ہیں۔ لیکن جب اس نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ نے تو بڑا شاہانہ اور بڑا قیمتی لباس بتانے کیا ہوا ہے، تو دل میں خیال آیا کہ نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ والوں کا کیا کام کتنا قیمتی لباس پہنے؟ آپ کا قیمتی لباس دیکھ کر کہنے لگا، دل میں خیال کیا کہ میں ان کا مرید نہیں ہوتا۔ ابھی دل میں یہ خیال آیا تھا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، اس نے کہا چل یار آ تو گیا ہوں، ان کے پیچھے نماز ہی ادا کر لوں۔ نماز ادا کی۔ جب جانے لگا نا، تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دل کی بات کو جان لیتے ہیں۔ رب قرآن فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، آپ نے اس کی دل کی بات کو سمجھ لیا، کیفیت کو سمجھ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی ذرا میری بات سننا۔ آدمی قریب، جی حضور فرمائیے۔ فرمایا کہ تم نے چند گھڑیاں ہمارے ساتھ گزاری ہیں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم آج کی رات ہمارے ساتھ گزارو۔ آدمی مان گیا، ایگریمنٹ ہو گیا، راضی ہو گیا رات گزارنے کے لیے۔ اس نے بقیہ نماز باجماعت ادا کی، عشاء کی نماز ادا کی، حضرت صاحب نے بھی اور اس آدمی نے بھی جو مرید ہونے کے لیے آیا تھا۔ جب عشاء کی نماز ادا فرما لی تو خواجہ صاحب نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے حجرے مبارک میں لے گئے، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ رات کو آرام فرمایا کرتے تھے۔ اب آدمی کے ذہن میں یہ تھا یہ تو اللہ والے ہیں، ساری رات جا کے عبادت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے۔ لیکن بندے کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب خواجہ صاحب اور حجرے مبارک میں آئے، اپنے بستر پر آئے اور جناب والا آپ آرام فرمانے لگ گئے، سو گئے۔ اب آدمی نے کیا کیا؟ زمین پہ بچھایا مصلی اور جناب والا نوافل ادا کرنا شروع کر دیے۔ نفل پڑھتا، سلام پھرتا، خواجہ صاحب کی طرف دیکھتا، مسکراتا اور کہتا یار عجیب معاملہ ہے، میں عام ہو کر جاگ رہا ہوں، یہ خاص ہو کر سو رہے ہیں، اب تو پکی بات ہے میں ان کا مرید نہیں ہوتا۔ نوافل پہ نوافل پڑھتا جا رہا ہے، ذکر کیے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب رات کا آخری پہر ہوا نا، تو جب نیند نے غلبہ کیا
تو تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ایسے ہی ٹیک لگا کے جب بیٹھا تو اونگ آ گئی، آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہے، اس کی اپنی عبادت جو اس کی نظر میں بہت زیادہ تھی کہ میں رات کو فرائض ادا کرنے کے بعد جاگ رہا ہوں، نوافل ادا کر رہا ہوں اور خواجہ صاحب سو رہے ہیں، اس کی اپنی عبادت جو اس کی نگاہ میں بہت زیادہ تھی اس کو یوں نظر آئی جیسے آسمان پہ چھوٹا سا ایک ستارہ ہوتا ہے اور اس پہ گمان یہ ہوتا ہے کہ بیچارہ چمک چمک کر تھک گیا ہے، اب اس کی چمک ختم ہو جائے گی، اب اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے برعکس خواجہ صاحب کی عبادت جو اس کی نگاہ میں بہت کم تھی، بہت قلیل، بہت تھوڑی تھی، اس کو یوں نظر آئی جیسے زمین سے لے کر آسمان تک نور کا ستون ہوتا ہے اور اس کی نورانیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کی نورانیت، اس کی روشنی بڑھتی جا رہی ہے۔ جب آدمی نے یہ خواب دیکھا تو آنکھ کھلی، بڑا پریشان، خواجہ صاحب قدموں میں آ کے گرا، عرض کی حضور معاملہ کیا ہے؟ بڑا عجیب معاملہ ہے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کی حضور میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میری عبادت جو میری نگاہ میں بہت زیادہ تھی مجھ کو یوں نظر آئی جیسے آسمان پہ ایک چھوٹا سا ستارہ ہوتا ہے اور اس پہ گمان یہ ہوتا ہے کہ چمک چمک کر تھک گیا ہے، اب اس کی چمک ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے برعکس آپ کی عبادت جو میری نگاہ میں بہت کم تھی مجھے یوں نظر آئی جیسے آسمان پہ، جیسے زمین سے لے کر آسمان تک نور کا ستون ہوتا ہے اور اس کی روشنی بڑھتی جا رہی ہے۔ سرکار معاملہ کیا ہے؟ بات میری فہم و فراست سے بالا تر ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ خواجہ صاحب نے بڑا عارفانہ جواب دیا۔ آپ نے کہا بیٹا بات یہ ہے، جب کوئی شیر خوار بچہ ہو نا، دودھ پینے والا بچہ، فرمایا کہ اس کی ہر ادا ماں کو پیاری لگتی ہے۔ آپ نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بچے کی ہر ادا ماں کو پیاری کیوں لگتی ہے؟ آپ نے بڑا عارفانہ جواب دیا اور سمجھانے والا انداز اختیار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے نے اپنی مرضی کو ماں کی مرضی میں فنا کر دیا ہوتا ہے۔ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ بچہ سو رہا ہو، بچے کا ارادہ ہو نہ ہو جاگنے کا، ماں بچے کو جگاتی ہے، بچہ جاگ جاتا ہے۔ بچے کا ارادہ ہو نہ ہو سونے کا، ماں لوری دے کے، تھپکی دے کے بچے کو سلاتی ہے، بچہ سو جاتا ہے۔ بچے کا ارادہ ہو نہ ہو مسکرانے کا، ماں بچے کو ہنساتی ہے، بچہ ہنس پڑتا ہے۔ تو چھوٹا بچہ، دودھ پینے والا بچہ، اس نے اپنی مرضی، اپنی خواہشات کو ماں کی مرضی میں فنا کر دیا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے کی ہر ادا ماں کو پیاری لگتی ہے، اس کا جاگنا بھی ماں کو پسند ہے، اس کا سونا بھی ماں کو پسند ہے، اس کا ہنسنا بھی ماں کو پسند ہے، اس کا رونا بھی ماں کو پسند ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب ایک انسان اپنی مرضی، اپنی رضا کو رب کی رضا میں فنا کر دیتا ہے، جب وہ فنا فی اللہ کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، پھر اللہ اس کو مقام یہ دیتا ہے کہ اس بندے کی ہر ادا رب کو پیاری لگتی ہے۔ پھر وہ جاگ رہا ہو تو بھی رب کو پیارا لگتا ہے، وہ سو رہا ہو تو بھی رب کو پیارا لگتا ہے۔ جب بندہ اس مقام میں فنا فی اللہ میں پہنچ جاتا ہے، پھر اس کا جاگنا بھی عبادت شمار کیا جاتا ہے، اس کا سونا بھی رب کی بارگاہ میں عبادت شمار کیا جاتا ہے۔